Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. I am your history teacher and today we will read chapter number 5, second topic, Nasiruddin Muhammad Humayun, page number 77. Page number 77. Nasiruddin Muhammad Humayun, restoration of Mughal Empire. Babur was succeeded by his son Nasiruddin Muhammad Humayun 1530 to 1556. As a Mughal ruler of India, Humayun ruled twice from 1530 to 1540 and again from 1555 to 1556. Some historians view Humayun as a weak ruler because during his time, some Indian rulers seized the opportunity and dethroned Humayun for more than a decade. Sher Shah Suri was one of those challengers to Humayun's rule. ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ بابر کے بعد جو اس کا بیٹا تھا نصیرالدین محمد ہمایوں، اس نے بادشاہت سنبھالی اور وہ 1530 سے 1540 تک جو ہے اس نے بادشاہت کی. لیکن جو ہمایوں کا رول تھا وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 دفعہ انڈیا کے اوپر رول کیا، ایک 1530 سے 1540 تک اور دوسری مرتبہ 1555 سے 1556 تک. اور کچھ تاریخ دان جو ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ ہمایوں جو تھا وہ ایک کمزور مغل بادشاہ تھا، کیونکہ اس کے اقتدار کے دوران جو ہے کچھ انڈین رولر جو تھے انہوں نے موقع پا کر اس کو تخت سے اتارا اور تقریباً پورے ایک ڈیکیڈ تک 10 سالوں تک جو تھا ہمایوں کو اقتدار سے باہر رکھا. تو شیر شاہ سوری بھی ایک ایسا نام ہے جو کہ ہمایوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے سامنے آیا. اور چیلنجز ٹو ہمایونز رول، دا افغان انٹرریگنم. شیر شاہ آف پشتون سر ٹرائب روز اگینسٹ ہمایوں ان 1539 اینڈ 1540. شیر شاہ سوری جو تھے ان کا تعلق ایک پشتو قبیلے سے تھا اور وہ ہمایوں کے خلاف ایک 1539 میں اور پھر 1540 میں لڑے. شیر شاہ سوری ڈیفیٹڈ ہمایوں بوتھ دا ٹائمز ان دا بیٹل اینڈ فاؤنڈیڈ دا سوری امپائر ان ناردرن پارٹس آف دا انڈیا. دونوں ٹائم شیر شاہ سوری کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے پھر انڈیا، شمالی انڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی. ہمایوں ناٹ اونلی لاسٹ دا کنٹرول آف دا امپائر بٹ ہی ہیڈ آلسو لاسٹ ہز تھرون. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمایوں نے نہ صرف جو ہے اس جنگ میں اسے شکست ہوئی بلکہ اس نے بادشاہت بھی اس کے ہاتھوں سے گئی. کنسیکوینٹلی ان 1540 ہمایوں ہیڈ ٹو گو انٹو فورسڈ ایگزائل اینڈ شیر شاہ سوری آکوپائڈ دا تھرون آف دہلی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1540 میں ہمایوں کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی اور شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ دہلی کی جو تخت تھی وہ سنبھالا. The rule of Sher Shah Suri from 1540 to 1545. Although Sher Shah Suri rule did not last more than 5 years, but his reign proved to be a milestone in the administrative history of the subcontinent. Sher Shah Suri کا جو دور تھا وہ 5 سالوں سے زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ 5 سال بھی جو تھے وہ انڈیا کی جو تاریخ ہے اس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی جو انتظامی تاریخ ہے، ایڈمنسٹریٹو ہسٹری جو ہے اس میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہیئر از اے گلانس ایٹ سم آف ہز اکمپلشمنٹ. یہاں ایک جھلک جو ہے شیر شاہ سوری کی جتنی بھی کارنامے تھے ان کی درج ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے جو اسٹیپس انہوں نے اٹھائے. نمبر 1، شیر شاہ ہیڈ اے نمبر آف منسٹر ٹو اسسٹ ہم ان ہز ایڈمنسٹریٹو ورک. اس نے ایک مختلف جو ہے منسٹر، مختلف وزیر جو تھے وہ اپنے ساتھ رکھے تھے. ایک پوری ٹیم تھی جو اس کے ساتھ اس کا انتظامی کام دیکھتے. نمبر 2، شیر شاہ سوری امپلائڈ اے پاورفل آرمی. دوسری، شیر شاہ سوری کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. نمبر 3، لا اینڈ آرڈر ان دا کنگڈم واز امپرووڈ بائی اسٹرکٹلی ڈیلنگ ود ڈیکوئٹس اینڈ تھیفس. پھر جو امن و امان کے حالات تھے ریاست کے اندر ان کو سختی سے چیک آؤٹ کیا گیا اور جو چور اور ڈاکو تھے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا گیا. نمبر 4، دا پروٹیکشن آف ٹریڈرز آن روڈز انہینس ٹریڈ اینڈ کامرس ان دا امپائر. پھر جو تاجروں کو پروٹیکشن دی گئی اس سے پھر تجارت کو جو ہے وہ فروغ ملا سلطنت کے اندر. نمبر 5، ہی سیٹ اپ اے سمپل ٹیکس کلیکشن سسٹم. ہی abolish دا اولڈ اینڈ مکس میٹل کرنسی اینڈ انٹروڈیوس گولڈ اینڈ سلور کوئن. اس نے جو ہے ٹیکس کا ایک نیا سسٹم جو تھا وہ لاگو کیا اور پرانے جو
سکے تھے میٹل کے ان کو ختم کر کے اس نے سونے چاندی کے سکے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے، وہ متعارف کرائے۔ نمبر 6 دا لینڈ ٹیکس آن پیزنٹس واز لیویڈ اکارڈنگ ٹو دیئر انکم، لیٹر دا برٹش آلسو اڈاپٹڈ دس سسٹم۔ پھر جو لیبررس تھے، جو مزارے تھے جو کہ کھیتوں پہ کام کرتے تھے، ان کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ ان کی آمدنی کے مطابق امپوز کیا گیا، اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ انگریز نے بھی یہی ٹیکس کا نظام جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ نمبر 7 انٹرنل ٹریڈ ٹیکسز وار ایبولش، جو اندرونی تجارت تھی اس کے اوپر جو ٹیکسز تھے وہ ختم کیے گئے۔ نمبر 8 نومرس سول ورک ور کیریڈ آؤٹ انکلوڈنگ پلانٹنگ آف ٹریز، ویلز اینڈ بلڈنگ آف سرائے فار ٹریولرز۔ پھر اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے کام کیے، خاص طور پر پلانٹیشن آف ٹری، درختوں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا اس نے سلسلہ شروع کیا، اور بالخصوص روڈز کے ساتھ، اور پھر مختلف جگہ پہ کنویں کھدوائے، اور اسی طرح سے مسافروں کے لیے جو ہے وہ سرائے جو ہیں، مسافر خانہ جو ہیں وہ جگہ جگہ تعمیر کروائے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ اور لاسٹ از روڈز ور لیڈ، اٹ واز انڈر ہز رول دیٹ دا گرینڈ ٹرنک روڈ فرام دہلی ٹو کراچی واز ریبلڈ۔ پھر اس نے سڑکوں کا جو نظام ہے پورے ملک کے اندر وہ بچھایا، اور اسی کے دوران پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ جو ہے جو کہ کابل سے دہلی تک تھی، دہلی سے کابل تک تھی، وہ بھی تعمیر کروائی گئی۔ اور انفارمیشن باکس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ شیر شاہ کو جو ٹائٹل ہے شیر کا وہ تب دیا گیا جب اس نے اکیلے ہی ایک ٹائیگر کو کل کیا۔ He was given the title Sher after he single-handedly killed a tiger. Now page number 79. شیر شاہ سوری continued to increase his power in India with each passing day. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ اپنی اختیارات جو تھا ان کو بڑھاتا رہا انڈیا کے اندر۔ He lost his life in an incident during the siege of Kalinjar Fort in Uttar Pradesh on May 13, 1545. 13 میں 1545 کے میں اتر پردیش میں کالنجار کے قلعے کے اندر ایک حادثے میں اس کا انتقال ہوا۔ ہی واز سکسیڈیڈ بائی ہز سن جلال خان ہو ٹک دا ٹائٹل آف اسلام شاہ سوری۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جلال خان جو تھا وہ بادشاہت پہ بجمان ہوا، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اسلام شاہ سوری۔ ہز سکسیسر however proved to be weak and incapable ruler، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے جانشین تھے وہ نااہل اور کمزور حکمران ثابت ہوئے۔ دا مغلز were able to establish their rule in India after a few years، اور کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو مغل سے انہوں نے دوبارہ سے بادشاہت حاصل کی انڈیا کے اندر۔ ہمایون's وکٹری اینڈ ڈیتھ، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمایوں نے دوبارہ کس طرح سے جو اقتدار تھا وہ شیر شاہ سوری کے بچوں سے لیا، اور کس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ہمایوں ٹوک ایڈوانٹیج آف دا ڈسپیوٹ امنگ شیر شاہ سوری سکسیسرز اینڈ ریٹرن ٹو انڈیا۔ ہمایوں نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا جب شیر شاہ سوری کے بعد اس کے جو جانشین تھے ان کے درمیان جو فائٹس تھی، جو لڑائیاں تھیں، جو اختلافات ہیں، اس کا فائدہ ہمایوں نے اٹھایا اور وہ واپس انڈیا آیا۔ ہی ری کیپچرڈ لاہور، دہلی اینڈ آگرہ اینڈ ری گین دا تھرون ان 1555۔ اس نے لاہور، دہلی اور آگرہ کو دوبارہ سے حاصل کیا، اور 1555 میں وہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ود دا ہیلپ آف امپرر آف پاشا شاہ تماس 1۔ اس نے پھر جو ہے دوبارہ سے اپنی جو کھوئی ہوئی سلطنت تھی اس کو 1555 میں حاصل کیا۔ ہمایوں میڈ دہلی ہز کیپٹل اینڈ امیڈیٹلی بگین ٹو ری آرگنائز ہز امپائر۔ اس نے پھر اپنا کیپٹل جو ہے دارالحکومت جو ہے وہ دہلی کو بنایا، اور پھر اپنی جو سلطنت تھی اس کو منظم کرنا شروع کیا۔ 6 months after regaining power he died after he fell down the stairs of his library in Delhi۔ 6 مہینے کے بعد جب اس نے دوبارہ سے اپنا یہ اقتدار بادشاہت لی تھی، وہ انتقال کر گیا، اور وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گرا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ he was succeeded by his son اکبر، اور اس کے بعد اس کا اکبر بیٹا جو تھا وہ بادشاہ بنا، اور یہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آپ نے اسی ٹاپک کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس میں سے آپ کا جو کوشچن ہے شیر شاہ سوری کے دور کے اوپر وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ آپ کا کوشچن ہے پیج 91 کا سیکنڈ کوشچن، پیج 91 ایکسرسائز کا سیکنڈ کوشچن ہے، ان لسٹ دا کنٹریبیوشن آف شیر شاہ سوری ٹوورڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک، پبلک ویلفیئر انسٹیٹیوشن اینڈ دا فارمیشن آف اسٹرانگ ڈیفینس آف ہز امپائر۔ یہ آپ نے شیر شاہ سوری کے جو کارنامے تھے یا جو ان کی سروسز آپ کہہ لیں وہ آپ نے لکھنی ہے، اور آنسر از ایٹ پیج نمبر 78۔ اور یہ آنسر آپ کا شروع ہوتا ہے دا رول آف شیر شاہ سوری کے نیچے آپ دیکھیں 4th لائن سے۔ ہیئر از اے گلانس ایٹ سم آف ہز اکمپلشمنٹ،
اور اس میں آپ نے لکھنا ہے ہیئر از اے گلانس آف سم آف دی اکمپلشمنٹ آف شیر شاہ سوری. یہ لکھ کے پھر آپ نے پوائنٹس میں یہ لکھنا ہے. یہ جو تینوں باکسز کے اندر پوائنٹ میں ہی آپ کی بک میں دیا ہوا ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے جو مختلف کارنامے تھے یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ 9. یہ 9 پوائنٹ میں آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے. بگننگ لائن جو میں نے بتایا یہ لکھ کے پھر آپ نے یہ 9 پوائنٹس لکھنے ہیں اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر اور ان کو لرن کرنا ہے. تھینک یو.